الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری دنیا کا نظام اور سسٹم بنایا اور ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا. زمین کو اللہ نے گول گھمایا، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر ڈوب رہا ہے. چاند نکلتا ہے اپنے وقت مقررہ پر، تارے نکلتے ہیں اپنے وقت پر، اور جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر لوٹ جاتے ہیں. اور دریاؤں کا بہنا اور یہ جو دنیا کے اندر کا جو نظام ہے وہ پورا نظام کا چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہمارا فریضہ ہے. تو چنانچہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بندگی اختیار کی ہے، ہم کو سوچنا ہے. مالک الملک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پوری دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تو ہم نے کتنا وقت اپنے رب کو، اپنے مولا کو دیا. چنانچہ یہ جو مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ، بڑا عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رب العالمین کے حضور میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے: یا اللہ، یہ رجب اور شعبان کے مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر ہم کو برکتوں کا والا معاملہ فرما، ہمارے لیے برکتوں کا نزول فرما، برکتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم، ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما. اور کیسا مہینہ عطا فرما؟ صحیح سالم طریقے سے، صحت تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما. یہ اس دعا کے اندر اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. تو وقتاً فوقتاً ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ مولا کریم، یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم کو نیکی کی توفیق دے، برائیوں سے بچنا آسان کر دے، گناہوں سے بچنا آسان کر دے. یہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے. چنانچہ یہ مہینہ ایک معنی میں خوشی کا مہینہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم ہو گئے تھے، عام الحزن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سال جو اس وقت گزرا تھا بڑا غمگین اور نہ جانے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غم کی حالت میں گزر رہا تھا۔ ایک تو اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئی تھیں، اس کا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ پھر طائف کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہاں کے سرداروں کے پاس آپ گئے تاکہ اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ اگر وہ سردار اسلام قبول کر لیں گے، ان کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہ نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچے تھے۔ لیکن وہاں پر وہاں کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہاں کے غنڈوں کو، وہاں کے اوباش بچوں کو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پیچھے لگا دیا، اور پتھر مارتے تھے، طعنہ کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتھر، جس کے اوپر پتھر برسائے گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا، جسم سے خون لرزنا، نیچے گرنا شروع ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ پھر جو ہے آپ کنارے پہ پہنچے، شہر کے کنارے پہ جب پہنچنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیے۔ تو میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب آپ تھکے ہارے، جب شہر کے کنارے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو فرشتے اللہ کے نبی کے حضور میں داخل آ گئے، اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیجئے۔ ملک الجبال اس وقت آ گیا، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہوتا تھا وہ حاضر خدمت ہو گیا، اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے، ہم پورے طائف کے شہر کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر ان کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں گیا اللہ کے نبی کی حالت، وہ دوڑ کے آ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ الگ الگ فرشتے الگ الگ طریقے سے آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، اور ملک الجبال آ رہے ہیں، دوسرے فرشتے آ رہے ہیں، آ کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ایک حکم فرما دیجیے، آپ کے جسم سے خون نکال دیے بدماش لوگ، اور ہم کیسے برداشت کریں؟ اللہ کی طرف سے اجازت لے کے آئے ہیں، آپ ایک مرتبہ حکم کر دیجئے، ہم ان کو آنن فانن میں بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ کس کے اوپر یہ پتھر مارے، کس کے اوپر طعنہ کسے، یہ کیسی ذات کے اوپر پتھر مارے، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فرشتوں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، ابھی یہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ضرور بضرور ایمان لے کر آئے گی، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، میں اسے برداشت کر لوں گا، میں نے جتنے زخم کھائے میں سارے برداشت کر لوں گا۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، وہ پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا علاقہ اور پورا کا پورا وہاں کا نظام درم برم ہو جاتا، کوئی ایک بشر آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم سے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی محبت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ اگر ایسے سخت احکامات اللہ کے نبی دیتے تو ہمارا کیا ہوتا، ہماری نسلوں کا کیا ہوتا، اس وقت اس علاقے کے لوگوں کا کیا ہوتا۔ طائف کے لوگ آج بھی جب مدینے سے مکہ جاتے ہیں، راستے میں ملتا ہے تو لوگ فخریہ طور پر کہنا شروع کر دیتے تھے، لوگ اس وقت غم کے عالم میں بھی کہتے کہ کاش اگر اللہ کے نبی بد دعا کر دیتے تو آج ہماری نسل یہاں نہیں ملتی۔ وہ بڑے خوش نصیبی کے عالم میں کہتے تھے اللہ کے نبی کے طفیل میں ہم آج ہماری نسلیں جی رہی ہیں، اللہ کے نبی کے طفیل میں آج ہم اس دنیا کے اندر ہمارے خاندان کے خاندان آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بڑے نرم مزاج وہاں کے لوگ بن گئے ہیں۔ وہاں لوگ دین کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں دین کی خدمت میں، کہ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑ جائے وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرکیف جب اتنا سارا معاملہ ہو گیا
جب ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو عام الحزن کہا گیا، پورا سال غموں والا سال ہے، اور پھر طائف کے اندر بھی اللہ کے نبی بڑے مغموم ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی ڈپریشن میں پہنچ جاتا ہے یا ہمارے پاس کوئی غم کے عالم میں رہتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا باہر لے کر جاؤ، کہیں گھما کے لاؤ یا کہیں سیر کروا کے لاؤ، یا کچھ علاقے جو ٹھنڈے اور جو ہے سرسبزی والے علاقے ہیں وہاں لے کر جاؤ۔ ڈاکٹر خود مشورہ دیتا ہے کہ بھئی ایسے عالم کے اندر تھوڑا سا آپ ان کو باہر نکالیں، باہر لے کے جائیں تاکہ ان کا ذہن منتشر نہ ہو، ان کا ذہن اچھا ہو جائے اور یہ جو ہے پھر جو ہے ڈپریشن سے نکل کر اچھی زندگی میں آ جائے۔ یہ آج کل کے لوگوں کا عالم اور ڈاکٹروں کا مشورہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میرے محبوب اتنے غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ کے تعلق سے یہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا سہارا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی ڈھال کی طرح آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، آپ اس دنیا سے جو ہے وفات پا گئیں، اس دنیا سے جدا ہو گئیں۔ اب آپ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جن لوگوں کی ازواج مطہرات، جن لوگوں کے گھر کی عورتیں، بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بالکل الگ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے گھر کی خواتین گزر جاتی ہیں تو بڑے مغموم ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہ گیا کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں ہیں، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ آپ نے جو ہے ایک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو پیغام بھیجا، جاؤ جبرائیل، اب میں دیکھ نہیں سکتا، میرا محبوب غم کی حالت میں دنیا کے اندر بیٹھے، لہٰذا مجھے گوارا نہیں ہے، اب میں اپنے محبوب کو ایسا جلوہ دکھاؤں گا، ایسی سیر کراؤں گا، شاید ہی کسی نبی کو اللہ نے ایسی سیر کرائی ہو، شاید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,25,000 انبیاء علیہم السلام کو ایسی سیر کرائی ہو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیر کرانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ڈپریشن سے نکالنا چاہ رہا ہے، وہ غم ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے محبوب کو غمگین نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو سنا گیا، کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آرام فرما رہے تھے، یہ جو آرام کرنے کا جو معاملہ ہے اور جس گھر کا انتخاب ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو لے کر تشریف لائے اور سیدھا چھت سے نیچے اترے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ حالت دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کو اپنے جو ہے عرش معلیٰ پہ بلانا چاہ رہا ہے، آپ کے غم کو ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، آپ کی تکلیف کو دور کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو ایسا دیدار عظیم عطا کرنا چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر نہ کسی نبی نے کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی اللہ کے بندے نے دیکھا ہے۔ یہ جو رجب المرجب کے مہینے میں 27ویں شب جو آتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جو ہے جانتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، بعض حضرات اس واقعے کے بالکل انکار کرنے والے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کی عقل جو ہے نہ جانے کہاں چرنے کو چلی جاتی ہے، جب احادیث مبارکہ کے اندر اس واقعے کی تصدیق ہے، جب قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی تفصیلات بتائی گئی ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا نہیں، واقعے میں ایسا نہیں ہوا، واقعے میں ایسا ہونا تھا، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ ہمارے عقل کے گھوڑے ہم دوڑانا بند کر دیں۔
قرآن ہمارے سامنے ہے، حضور کی سنت ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شریعت مطہرہ ہے وہ سب کی سب ہمارے سامنے موجود ہے، تب جو ہے انکار کس بات کا ہماری قوم کر رہی ہے؟ جب قرآن کے اندر پیغام دے دیا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ اللہ کی ذات پاک ذات ہے، وہ عظیم الشان ذات ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے قبض قدرت میں سب کچھ اللہ نے لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالی معاملہ کر سکتا ہے، جس کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تخت دے سکتا ہے، اور اس تخت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جس طرح انسان کی نظر یہاں پھر یہاں سے ادھر جس طرح جاتی ہے اتنی رفتار میں وہ تخت جو ہے اڑتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معراج میں اللہ کی ذات نہیں لے جا سکتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں جب ان کو 40 دن رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ اپنے محبوب کو عرش کی سیر نہیں کرا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جب ڈالا گیا، آگ کو گل گلزار جب اللہ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کرا سکتا؟ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پہ بلا نہیں سکتا؟ 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پہ نہیں لے جا سکتا؟ سدرۃ المنتہا سے اپنا دیدار نہیں کرا سکتا؟ کیا اللہ یہ ساری چیزیں کر نہیں سکتا؟ ضرور کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین کرنے لینی چاہیے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، بیت اللحم جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس کو طور سینا جس کو کہا گیا، وہاں پر آپ پہنچے، وہاں پر آپ 40 دن تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ کس لیے تھے؟ آپ کو آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے دینی تھی۔ تو آپ جب اپنی آنکھوں سے اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ میں اس آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم تاپ نہیں لا سکتے۔ حضرت موسیٰ تھوڑے ضدی تھے، کہنے لگے کہ نہیں یا اللہ، بس آپ مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر بھی جو ہے بات ہوئی، آپ نے سمجھا کہ یہ بھی میرا لاڈلا نبی ہے، اگر یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ہے کہا موسیٰ تم ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ پتھر ہے، اس کے اوپر پہلے عکس آئے گا، پھر وہاں سے تم دیکھنا، شاید میں دکھ جاؤں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو ان کی بات کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا، لیکن کہہ دیا کہ تم تاپ نہیں لاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے اجازت تو دے دیجئے۔ جب اللہ کی تجلی نکلنا شروع ہو گئی پتھر کے پاس، اس تجلی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کے اندر روشنی ایسی ماری، سخت طریقے سے بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ میرا محبوب بھی بڑا غمزدہ ہے، میرا محبوب بڑے پریشانیاں اٹھانے والا ہے، میرے محبوب کے جسم پر پتھر پڑے جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس زمین کے اوپر وہ خون کے قطرے گر رہے ہیں، زمین تڑپ رہی ہے، لرز رہی ہے کہ امام الانبیاء کا خون کا قطرہ میرے اوپر ہے۔ زمین بھی تیار ہے کہ کب جو ہے زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، پورا طائف کے لوگ زمین کے اندر دھس جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے در پر بلانا چاہ رہا تھا، اپنے محبوب کا غم کم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر آپ کو جو ہے اس مقام کے پاس لے کر گئے جس کا نام حتیم کہا گیا، خانہ کعبہ کہا گیا۔ بہت سے لوگ
جو خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا، وہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہوا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ فوٹو کے اندر یا ویڈیو کے اندر خانہ کعبہ کے پاس جو میزاب رحمت، جو خانہ کعبہ کے چھت پہ جو پانی جمع ہوتا، جہاں سے پانی گرتا ہے، اور جو گول سی ٹائپ کا ایسی دیوار بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کا علاقہ کہا گیا، اس کے اندر کا علاقہ بھی خانہ کعبہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے جو ہے چھوڑ دیا گیا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا وہ کچھ اور ہے۔ وہ اس لیے تھا کہ بجٹ کی کمی آ گئی تھی، اور اس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ سب کی صرف حلال کمائی اس کے اندر لگے گی، حرام کمائی کسی کی نہیں لگے گی۔ تو لوگ بہت کوشش کر کے جمع کیے تھے مال، سارے قبیلے کے لوگوں نے وہاں پر جو ہے مال جمع کر کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو اب خانہ کعبہ کی تعمیر جب کرنا تھا تو جو علاقہ حتیم کا چھوڑا ہوا ہے وہ علاقہ اگر بنایا جائے گا ملا کے تو جو ہے فنڈ کم پڑ رہے تھے، پیسہ کم پڑ رہا تھا، تو اس وقت حکم دیا گیا کہ نہیں، اب جتنا ہے پیسہ اسی سے بنا دو، اس علاقے کو اس طرح سے جو ہے نشاندہی کر دو تاکہ جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس حتیم کے اندر بھی آ کر اگر نماز پڑھ لیں گے تو اللہ اس مقام پر حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ میں پڑھنے کے برابر مل جائے گا۔ اسی لیے وہاں پر حتیم کے علاقے میں لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں کہ ہم کو بھی ایک 2 رکعت نفل کا موقع مل جائے، 2 رکعت نفل کا موقع مل جائے، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو حتیم کے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل اطہر کو دھویا گیا، زمزم کے پانی اور جنت کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا گیا۔ 3 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور جو ہے وحی نازل ہونے کی عمر میں، اور ایک معراج کے واقعے میں، یہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور وہاں پر اس دل اطہر کو نکالا گیا، فرشتے اس کو جنت کے لائے ہوئے تشت میں رکھے، جنت کے پانی سے دھوئے اور دھو کر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا، پھر برابر کر دیا۔ آج کی سائنس جو ترقی کر چکی ہے، سائنس والوں نے جب یہ منظر دیکھا، سائنس والوں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو ان لوگوں نے ریسرچ شروع کر دی کہ جب واقعہ ایسا ہو سکتا ہے، دل اطہر کو نکال کے پھر رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد سے وہ لوگ اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ اس دنیا کے اندر پیش کیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس اپنی طرف سے یہ ایجاد کی، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، سائنس تو قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے ایجاد ہوتی ہے۔ 7 زمینوں کا تذکرہ کس کو دیا گیا؟ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا۔ 7 آسمانوں کے تذکرے کس نے دیے؟ قرآن نے دیا۔ سارے عالم کا تذکرہ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا۔ تو یہ جو سارا منظر ہے، یہ سائنس جو ہے اس کے اندر ریسرچ کرتے آج اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ وہ لوگوں نے جب تلاش کیا تو اس واقعے کو اپنے سامنے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو پھر اسی مقام پر رکھ دیا گیا، پھر جو ہے کوئی نشان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو بہرکیف یہ واقعات تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ایک مسئلہ میں یہ بتاتا چلوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے علاوہ اگر خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے اس کے اندر اگر لے جایا جاتا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہاں جو معاملے ہوتے وہ معاملہ اگر ہوتا
تو ہم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو یہ موقع نہیں ملتا کہ جس موقع کے حساب سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات لوگوں کے اندر ڈال دی کہ دیکھو میرا محبوب کا سفر نامہ جہاں سے شروع ہوا وہ مقام حتیم کا علاقہ ہے، تم وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اس کا ثواب تم پالو گے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب تم کو اس علاقے میں ملے گا۔ تو گویا حتیم کا علاقہ، حتیم کے اندر کی جگہ یہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ تو پوری دنیا کو بتلانا چاہا۔ اب بتلائیے کہ اگر کوئی سفر معراج کے مطابق خانہ کعبہ میں اندر جا کر نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں پر کس کو اجازت ملتی ہے؟ بڑے بڑے ملکوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو صرف موقع ملتا ہے۔ عام آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کو کیسے داخلہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے بندوں کا خیال بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا خیال کیا کہ دیکھو میں جس علاقے سے اپنے محبوب کو سفر کا شروع کا معاملہ کیا ہوں، تم وہاں جا کے بھی 2 رکعت پڑھ لینا، تم کو خانہ کعبہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو 4 اور 5 اسٹاپ ایسے ہیں جو ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور مکۃ المکرمہ کے درمیان میں جو پیش آیا وہ منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر و بیشتر جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے تھوڑے سے لفاظی، تھوڑے سے خرافات اور واقعات میں لغو کرنا، یہ ساری چیزیں ہم سنتے آئے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے یہ سارا منظر پیش کیا، تو اب آپ بتلائیے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو لے جانا ہے تو لے جانے کے لیے اس رات کے مختصر وقت میں پورے کام اللہ کو مکمل کرنا ہے اور کروانا ہے، تو ایک ایسی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی جس کو براق کہا گیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ہماری سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور براق کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم یہاں رہے گا تو ہماری نگاہ سب سے آخر میں جہاں رہے گی اس کا دوسرا قدم بتلایا گا، یعنی اتنی تیز رفتار سے وہ سواری چلنے والی ہوگی، اور گھوڑے سے تھوڑی سی نیچی، گدھے سے تھوڑی سی بڑی، خچر کے برابر، یہ اس کا حلیہ جو ہے ہمارے سامنے بتا دیا گیا۔ یہ چلنے والا 4 پاؤں والا جانور ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اکثر جو ہے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے دکانوں کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے گھوڑا ہے جس کے اوپر پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ھذا براق، یہ براق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری معراج میں استعمال کی گئی۔ خدا را اللہ کے واسطے ایسا عقیدہ مت بنائیں، کیونکہ اس کا حلیہ آج تک کسی نے نہ دیکھا نہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اگر ہم فرضی تصویر اس کی بنا لیں گے تو یہ اگر اس کے برابر اگر نہیں ہوگی تو گویا ایک نیا کام دین میں کرنے کے برابر ہوگا، تو لہٰذا یہ تصویر اپنے دکانوں سے ہٹا دے، اپنے عقیدے کو خراب مت کریں۔ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے وہ چیز پردے میں رہنے دو، آپ اپنی طرف سے گھوڑے دماغ کے مت دوڑاؤ، آپ اپنی طرف سے جو ہے نئی نئی تصویریں مت بنا لو۔ آپ کو غصہ کب آئے گا؟ ہم کو غصہ اس وقت آئے گا جب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تشبیہ اگر بنا دے گا۔ ڈنمارک میں آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے ملعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کارٹون بنایا تھا، پوری دنیا جل گئی، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا، پوری دنیا کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل گئے، احتجاج کرنا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس کو جو ہے گرفتار بھی جو ہے کرنا پڑا، اور بہت دنوں تک ان لوگوں نے اس کو چھپایا تاکہ کوئی قتل نہ کر دے۔ تو اسلام دشمن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک تصویری شکل میں ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ ایسا ان کے عقیدے کو خراب کر دے،
لہٰذا یہ جو دکانوں میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ ایک عظمت کے لیے لگا لیے ہوں گے، لیکن اس کی تصویر ویسی نہیں ہو سکتی، وہ براق نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی دکان سے نکال لیجئے، ہٹا دیجئے، تاکہ ہمارا ایمان جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سورے کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے۔ اب اللہ نے جس کسی چیز کو غیب کے اندر رکھا، چھپا کر رکھا، ہم اس کی جو ہے نعوذ باللہ تھوڑی سی تصویر بنا کے اس کو پر لگا کے اس کو براق کا نام لے کے اس کے اوپر پھول چڑھاتے، یہ ہمارا بد عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ختم کریں اللہ کے واسطے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو براق کی جو رفتار ہے اللہ نے حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، اس کی اتنی رفتار ہوگی تا حد نگاہ ایسی ہوگی، تو لوگ اس کا انکار کرنے لگے، بعض لوگ کفار و مشرکین، کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں مکے سے مدینہ، مدینے سے پھر بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ، عرش معلیٰ سے اللہ کا دیدار، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے انکار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مل گئے راستے میں تو ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے، آپ وہ واقعہ پیش فرمائیے، کیا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے سنا دیا تو سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، آپ نے صداقت والا معاملہ پیش فرمایا۔ تو بہرکیف یہ جو تیز رفتار والا جو معاملہ ہے اس وقت لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت کے حالات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حالات اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل سپر سونک اسپیڈ ہمارے پاس آ گئی۔ ایک وہ دور تھا کہ جب جو ہے ٹرین تیز رفتار 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، اب 700 کلومیٹر فی گھنٹہ بھاگنے والی، دوڑنے والی تیز رفتار ٹرین ہے۔ اب ایسی سپر سونک راکٹ ہمارے پاس بن گئی کہ انسان زمین سے خلا میں جانے والا بن گیا، انسان زمین سے چاند پہ پہنچنے والا بن گیا، گھنٹوں میں جو ہے ہزاروں کلومیٹر جو ہے سفر کرنے والا بن گیا۔ تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت براق کا عالم یہ ہو گیا تو سائنس اور ٹیکنالوجی والوں نے دیکھا کہ جب ایک جانور کا عالم یہ ہو سکتا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر کیا کیا ٹیکنالوجی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے سمندروں کے اندر سے ایک ایسی ٹرین اور ایک ایسا جو ہے راستہ آج جو ہے بنایا جا رہا ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر انڈیا سے آپ امریکہ جانا ہے 5 سے 6 گھنٹے میں آپ امریکہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی تیز رفتار یہ کہاں سے یہ لوگ لائے؟ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے دنیا اتنی ترقی کر سکتی ہے؟ یہ لوگ قرآن اور حدیث اور سنت کو پڑھ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ جو ہے اتنی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے۔ اب آپ بتلائیے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ترقی آئی ہے؟ ہمارے پاس اپنا قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی آج ہمارا نوجوان 12-12 1-1 بجے تک آرام سے سو رہا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، دن بھر اپنی رات کی نیند کو قربان کرتے ہیں، دن کو اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں ایجادات کے اندر، نئے جو ہے فیصلوں کے اندر، نئی ٹیکنالوجی کے اندر، ترقیوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمان آج جو ہے اپنے اوقات کو سونے کے اندر لگا رہا ہے، آرام کرنے پہ لگا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان بھی کیا کیا چیزیں ایجاد نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسلمان ایک نوجوان اس کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ نہیں معلوم۔ اگر اس کو کہا جائے، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تھوڑا سا کرمنل مائنڈ اگر کسی ہمارے نوجوان بچے کا رہتا ہے، اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دے کہ بھائی یہ حالات ہو گئے، وہ اپنا ایسا دماغ چلاتا ہے، ایسی ترکیبیں لگا دیتا ہے غلط کاموں کے اندر۔ اور اگر صحیح کام کرنے کے اوپر اگر وہی دماغ اگر لگائے گا، پڑھائی کے اندر دماغ لگائے گا، ٹیکنالوجی کے اندر دماغ لگائے گا، AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کتنی ترقی کر گئی، آج اس کے اندر ہمارا نوجوان نظر نہیں آتا۔
کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کو جو ہے بس آرام دہ زندگی چاہیے، اور وہ ایک تصور کرتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد میں جو ہے جنت میں چلا جاؤں گا، میرے پاس تو حضور کا دامن موجود ہے، میں اس کو پکڑ لوں گا، جمعہ نماز پڑھ لوں گا، عیدین ادا کر لوں گا، وقت ملا تو کبھی نماز پڑھ لوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ نماز جس کو ہم فرش پہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کا تحفہ عرش اعلیٰ پہ عطا فرمایا گیا ہے۔ کسی نبی کو ایسا بڑا تحفہ اللہ نے عطا نہیں کیا جو ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پہ بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں ہم کو دی گئی۔ اگر 50 نمازیں اب باقی رہتی تو کیا ہم کاروبار کر سکتے؟ کیا ہم تجارت کر سکتے؟ کیا ہم جاب کر سکتے؟ کیا ہم جو ہے اپنے بیوی بچوں کو وقت دے سکتے؟ نہیں، بس نماز کے پیچھے نماز، نماز کے پیچھے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے 5 نمازیں کم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بیچ میں ذریعہ بنایا، آپ نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کا حال دیکھیے، بڑی کمزور ہے، جب میری امت 2 سے 3 نمازیں ادا نہیں کر پائی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ اللہ کے نبی کو پھر خیال آیا، ہاں آپ سے ضعیف امت میری ہے۔ آپ کی امت تو ان کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، کسی کی 200 سال 300 سال 150 سال، لیکن اس امت کی عمریں بھی اللہ نے گھٹا دیے، 60 سال 70 سال، بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ اب تو بیٹھے بیٹھے آدمی نکل جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے فون آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے میسج آ رہے ہیں، بڑی انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں رات میں اچھے تھے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک آیا اور جو ہے 2:35 میں چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دنیا کے اندر ہماری زندگی کا اتنا ہی جو ہے مرحلہ باقی ہے، ہم اسی کے لیے ساری یہ لوگوں کے اندر دھوکے دے رہے ہیں، دنیا لوٹ رہے ہیں، ان کے جو ہے حقوق چھین رہے ہیں، ان کے وراثت کے مال کو جو ہے غبن کر رہے ہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، رشتہ داروں کو ستا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کہا گیا۔ دنیا کی زندگی تو لہو لعب ہے، جس طرح آدمی کھیل کود کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھر جب اپنی نارمل زندگی میں آ جاتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایسی ہی ہے میرے محترم۔ اس زندگی کے خاطر ہم اپنے بھائی کا حق چھین رہے ہیں، اپنے پڑوسی کا حق چھین رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق چھین رہے ہیں، اپنے جو ہے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے جو ہے رشتہ داروں کا، اپنی بہنوں کا حق چھین رہے ہیں۔ اور بس ایک لمحہ اگر آ جائے گا، ہماری حلق سانس رک جائے گی، اچانک روح نکل جائے گی۔ اب اس کے بعد بتلائیے یہ بینک بیلنس لے کے کیا کریں گے؟ جو بینک بیلنس ہم اپنے نام سے لگائے ہوئے تھے، 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن 40واں ہمارا ہو جائے گا، 1 مہینہ گزر جائے گا، 7واں ہمارا ہو جائے گا۔ جو لوگ مناتے ہیں آج، وہ منانے کے بعد وقت ایسے گزر جائے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا، ہمارے گھر کے اوپر سے ہمارے نام کی تختی بھی نکال دی جائے گی، اور ہمارا نام زندوں سے ہٹا کر مردوں میں شامل ہو جائے گا۔ فلاں صاحب کے نام کے بازو مرحوم لکھ دیا جائے گا کہ اب یہ دنیا میں باقی نہیں رہے، چلے گئے۔ اب جانے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم ہیں تو ہم نے اس جانے کے لیے، آگے سفر کرنے کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے، اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، اللہ کے دربار میں آنے کی ضرورت ہے، یہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تہجد گزار بننے کی ضرورت ہے، نوافل کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، آپسی میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب پتھر کھانے کے باوجود بھی آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کے جسم اتھر سے خون بہنا شروع ہو گیا، پتھر مارے، آپ کا جوتا خون سے آلودہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ان سے کیسا بدلہ لوں۔ اور آج ہم کو سامنے والا اگر ہمارے سامنے سے جا رہا ہے تو اس سے جب لڑائی کرنا شروع کر دیے، پوچھا گیا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جاتے جاتے مجھے گھور کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جاتے جاتے مجھے تانا دے کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا تانا نہیں سنا تھا؟ اللہ کے نبی کے پیروں کے نیچے کیا کانٹے نہیں بچھائے گئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اتھر پر کچرا نہیں ڈالا گیا؟ ارے آپ اخلاق حسنہ سے سامنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیجئے، اخلاق حسنہ کے ذریعے سے سامنے والے کو اپنا بھائی بنا لیجئے،
اگر وہ آپ سے کوئی دشمنی کرنا چاہ رہا ہے، آپ خندہ پیشانی سے اس کے سامنے 2 میٹھے بول آپ کہہ دیجئے، پھر دیکھ لینا وہ آپ سے دشمنی بھی ختم کر دے گا اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ ہم کو پہل کرنے کی ضرورت ہے۔